آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملے جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتا چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے، آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ایوری بڈی بیکم ہیپی، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔
اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے. وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا. وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے. اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی. مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ. تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا. تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں. میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی. سبحان اللہ. اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے. ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے. اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان